بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید دا مسنگ ڈاٹس میں۔ آج دا مسنگ ڈاٹس کے اس دھماکے دار ایپیسوڈ میں ہم ساؤتھ ایشین اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ پر اسرار، پرجدل اور گہرے موضوع پر قدم رکھیں گے، بریلوی مسلک کا عروج۔ آج میں ایک مفتی، اسلامک اسکالر اور پی ایچ ڈی لیول ہسٹورین کے طور پر اس تحریک کے اصل پس منظر کو کھول کر دیکھوں گا۔ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا، کس نے اسے تشکیل دی، کون سی سیاسی، سماجی اور فکری ہلچل نے اسے جنم دیا، اور یہ سب کانٹیننٹ کے مذہبی نقشے کو کس حد تک بدل گیا۔ ہم ان سخت سوالوں کا سامنا کریں گے جن سے لوگ عام طور پر گریز کرتے ہیں، مسلکی تفرقات سے لے کر کرٹیکل تھنکنگ کے بند دروازوں تک، ماڈرن دور سے ہم آہنگی سے لے کر علم، سائنس اور فکر پر اس کے اثرات تک۔ آج ہم نہ کسی کا دفاع کرنے آئے ہیں، نہ کسی پر حملہ، ہم صرف سچ کو ڈھونڈنے، روایتوں کو چیلنج کرنے اور ان مسنگ ڈاٹس کو جوڑنے آئے ہیں۔ اور اس ایپیسوڈ کے آخر تک آپ صرف یہ نہیں سمجھیں گے کہ بریلوی مسلک کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ اتنا بحث انگیز کیوں بنا۔ جی بالکل، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر کھل کر بات کرنی چاہیے۔ سوچیں، ایک ایسی تحریک جو شروع تو اس لیے ہوئی تھی تاکہ عوام پرامن طریقے سے مزارات پر جا سکیں اور اپنی ثقافت اور قوالی وغیرہ سن سکیں۔ ہاں بالکل، نرم صوفی روایات تھیں۔ صحیح، اور آج وہی تحریک دیکھا جائے تو ہائی ویز بلاک کرنے اور سڑکوں پر احتجاج کرنے والی سب سے بڑی فورس بن چکی ہے۔ یہ نرم صوفی اسلام اتنا سخت کیسے ہو گیا؟ آج ہم انہی تاریخی حوالوں کے ذریعے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں، اس گفتگو کی بنیاد رکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے نفسیاتی ماحول کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، یعنی اس وقت کے ٹراما کو؟ جی ہاں، بالکل ٹراما کو۔ ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اس وقت ایک شدید آپ کہہ لیں ذہنی دباؤ سے گزر رہا تھا۔ صدیوں کی مغل سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ واقعی، اور وہ ایک بڑا جھٹکا تھا ان کے لیے۔ بہت بڑا جھٹکا۔ ایک طرف برطانوی راج کا نظام ان کی ثقافت کو دبا رہا تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر سے ہی نئی اصلاحاتی تحریکیں اٹھ رہی تھیں۔ آپ کا اشارہ وہابی اور دیوبندی موومنٹس کی طرف ہے؟ جی بالکل، یہ اصلاحاتی علماء عوام کو بتا رہے تھے کہ ان کی شکست کی وجہ ان کا بدعت میں مبتلا ہونا ہے، یعنی مزارات پر جانا، عرس منانا، میلاد پڑھنا، ان سب صدیوں پرانی روایتوں کو اچانک اسلام کے خلاف قرار دیا جا رہا تھا۔ مطلب عام آدمی تو بالکل ہی پریشان ہو گیا ہوگا۔ میں یہاں ان تاریخی دستاویزات کو دیکھتے ہوئے ایک مثال پر غور کرتا ہوں۔ جی بتائیں۔ جب کسی درخت کو اچانک کسی نئے طوفان کا ڈر ہوتا ہے، یا جب اس پر باہر سے حملہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے ارد گرد ایک سخت خال یعنی ایک بارک پیدا کر لیتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے یہ۔ تو کیا بریلوی تحریک دراصل ہندوستان کے پرانے نرم صوفی اسلام کی وہی سخت خال تھی جو وہابی اور برطانوی طوفانوں کے ڈر سے اچانک وجود میں آئی؟ میرا مطلب ہے کہ کیا یہ کوئی نیا فرقہ تھا یا صرف ایک ڈیفینسو شیلڈ؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ کسی نئے فرقے کا آغاز بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک شدید حفاظتی رد عمل تھا۔ اچھا، صرف رد عمل تھا؟ جی، امام احمد رضا خان، جنہوں نے 1880 کی دہائی میں بریلی سے اس تحریک کو منظم کیا، ان کا پورا زور اس بات پر تھا کہ مسلمانوں کا جو صدیوں پرانا راستہ ہے وہی اصل راستہ ہے۔ صحیح۔ جب اصلاحاتی تحریکوں نے ان پرانی صوفیانہ روایاتوں کو شرک کہنا شروع کیا تو عوام کی روحانی اور ثقافتی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ یعنی ان کا پورا وجود ہی سوال میں آ گیا۔ ایگزیکٹلی۔ تو احمد رضا خان نے ان عام لوگوں کے جذبات کو ایک علمی زبان دی۔ انہوں نے فتوے جاری کیے اور کتابیں لکھیں کہ یہ عوامی روایات غلط نہیں ہیں۔ انہوں نے اس پرانے درخت کی کھال کو انتہائی سخت بنا دیا۔ تو ایک عام مسلمان کے لیے یہ اچانک ایک بڑی سخت چوائس بن گئی تھی، یعنی یا تو اپنی صدیوں پرانی عرس کی ثقافت چھوڑو یا پھر کافر کہلانے کے لیے تیار رہو۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ اس عام آدمی کی اس بے چینی نے آخر اپنا راستہ کہاں بنایا؟ جب ہم ان عقائد کو گہرائی میں دیکھتے ہیں تو قانون اور شریعت سے زیادہ ایک لفظ بار بار سامنے آتا ہے: عشق۔ جی ہاں، عشق، عشق رسول۔ تو حاضر و ناظر اور علم غیب کے جن تصورات نے عام لوگوں کو جوڑا، ان کی آخر تھیولوجیکل منطق کیا تھی؟
اچھا، اب یہ وہ نقطہ ہے جہاں احمد رضا خان کی عالمانہ ذہانت سامنے آتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب دوسرے مسالک نے کہا کہ علم غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے اور پروفٹ کو حاضر و ناظر ماننا اللہ کی صفات میں کسی انسان کو شریک کرنا ہے، جو کہ بظاہر ایک بڑا اعتراض ہے۔ جی بڑا اعتراض تھا، اور اس کا جواب دینا آسان نہیں تھا۔ لیکن احمد رضا خان نے ایک تھیولوجیکل شیلڈ بنائی۔ انہوں نے ذاتی اور عطائی علم کا فرق واضح کیا۔ اچھا، ذاتی اور عطائی، یہ ذرا سمجھائیے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی اور ذاتی علم واقعی صرف اللہ کا ہے، اور اگر کوئی اسے نبی کا ذاتی علم مانے تو وہ شرک ہے۔ صحیح۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس سے جو علم عطا کیا ہے وہ عطائی علم ہے۔ یہ تصور عوام کے لیے ایک لائف لائن ثابت ہوا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہت گہرا راستہ نکالا انہوں نے، جس نے انہیں شرک کے الزام سے بچا لیا۔ لیکن اس کا عملی اثر کیا ہوا عوام پر؟ عام آدمی کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا نبی ان سے دور کسی آسمان پر نہیں بیٹھا، بلکہ روحانی طور پر ان کے درمیان حاضر ہے۔ وہ ان کی فریاد سنتا ہے۔ یعنی ان کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن بن گیا۔ بالکل۔ اس تصور نے شریعت کی سختی کو صوفزم کی نرمی اور محبت کے ساتھ جوڑ دیا۔ مسلمانوں کو ایک ایسی روحانی تسلی ملی جس کی اس پوسٹ 1857 کے بے آسرا ماحول میں انہیں شدید ضرورت تھی۔ اور احساس دلایا گیا کہ عشق رسول ہی اصل ایمان ہے۔ جی، اور جب آپ کا ایمان محبت پر مبنی ہونا تو وہ قانون یا فقہ کی خشک بحثوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اچھا، اس محبت اور عشق کی کہانی میں ایک بڑا تضاد بھی تو سامنے آتا ہے۔ ہماری تحقیق میں جب ہم 1906 کی کتاب حسام الحرمین دیکھتے ہیں تو بہت حیرانت ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ کتاب کافی اہم ہے اس حوالے سے۔ اگر یہ تحریک صوفزم کی نرم مزاجی اور امن کا پرچار کرتی تھی تو اس کتاب میں دوسرے علماء پر جو تکفیر کی گئی، یعنی انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا، اس کی کیا نوبت تھی؟ یہ سوال بہت اٹھتا ہے۔ میرا مطلب ہے، ایک محبت اور امن کی تحریک اچانک اتنی سخت اور انفلیکسیبل کیسے ہو گئی کہ کسی دوسرے مسلمان کو مسلمان ماننے سے ہی انکار کر دے؟ دیکھیں، بظاہر یہ تضاد ضرور لگتا ہے، لیکن ان کے ذہنی نظام کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ الجھن دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ بریلوی عقائد میں عشق رسول صرف ایک جذبہ نہیں ہے، یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ احمد رضا خان کے نزدیک ان کے مخالفین، خاص طور پر دیوبندی علماء کی کچھ تحریریں ایسی تھیں جو پروفٹ کے مرتبے کو کم کرتی تھیں۔ یعنی انہیں لگا کہ یہ گستاخی ہے۔ بالکل۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جہاں نبی کی عزت اور ناموس کی بات آ جائے وہاں فقہی نرمی یا سمجھوتا ناممکن ہے۔ ان کے لیے یہ دو مسلمانوں کے درمیان کسی فقہی مسئلے پر اختلاف نہیں تھا۔ صحیح، یہ سیدھا نبی کی شان کا مسئلہ تھا۔ جی، ان کا ماننا تھا کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یعنی صوفزم کا مطلب ان کے نزدیک سب کے ساتھ گھل مل کر رہنا نہیں تھا، بلکہ نبی کی ذات پر ہر قیمت پر پہرا دینا تھا۔ لیکن اس سختی کا زمینی نتیجہ کیا نکلا؟ زمینی نتیجہ تو بڑا سخت تھا۔ حسین الحرمین نے اس وقت مکہ اور مدینہ کے علماء سے بھی تصدیق حاصل کی تھی، رائٹ؟ جی۔ تو کیا اس کتاب نے اس سب کانٹیننٹ میں فرقہ واریت کی وہ دیوار نہیں کھڑی کر دی جو آج تک مٹ نہیں سکی؟ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس فتوے نے یقیناً ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی تھی۔ یعنی دونوں مسالک بالکل الگ ہو گئے۔ جی۔ اس کے بعد بریلوی اور دیوبندی مسالک کے درمیان رد و قبول کا دروازہ تقریباً بند ہو گیا۔ تکفیر کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا، یعنی کسی کو کافر قرار دینے کا عمل؟ ہاں، اس نے صرف مساجد الگ نہیں کیں، شادیاں رکوا دیں اور عام لوگوں کی سماجی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ فتوے بظاہر عقیدے کی بنیاد پر تھے، لیکن ان کا سماجی اثر انتہائی تباہ کن ثابت ہوا۔ اب یہ تصور کریں کہ ان سخت فتووں، دوسروں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی بحثوں اور دیواروں کے باوجود اس تحریک نے عوام میں حیرت انگیز مقبولیت حاصل کی۔ جی، مقبولیت تو بہت ملی انہیں۔ آج اگر ہم دستاویزات دیکھیں تو بتاتی ہیں کہ 200 ملین سے زیادہ لوگ اس تحریک سے جڑے ہیں۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی۔ عام طور پر سخت عقائد لوگوں کو دور کرتے ہیں نا؟ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں الٹا ہوا۔ آخر عام آدمی نے سخت باؤنڈری کو اتنی خوشی سے کیوں اپنایا؟ اس کی ایک بہت آسان سی وجہ ہے۔ اچھا، بتائیں۔ کیونکہ اس ریلیجس باؤنڈری نے عام آدمی کو اس کے درمیان رہنے دیا جسے وہ پہلے سے جانتا اور پسند کرتا تھا۔
یعنی اس کی اپنی پرانی ثقافت؟ بالکل. دوسری اصلاحی تحریکیں عام آدمی سے مطالبہ کر رہی تھیں کہ وہ اپنی صدیوں پرانی ثقافت، قوالی، منتیں اور عرس چھوڑ دیں. جو کہ ایک عام مسلمان کے لیے چھوڑنا بہت مشکل تھا. صحیح کہا آپ نے. بریلوی مسلک نے انہیں بتایا کہ جو کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. اس نے عوام کے ثقافتی تجربات کو باقاعدہ مذہبی جواز فراہم کیا. تو انہیں احساس ہوا کہ انہیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، انہیں اپنے روحانی وجود کو کسی نئے قانون کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ایک عام انسان کے لیے بہت بڑا ریلیف تھا اس وقت. آگے چل کر انتہائی جدید طریقے سے منظم بھی کیا گیا. مثال کے طور پر 1981 میں مولانا الیاس قادری کی طرف سے دعوت اسلامی کا قیام. ہاں، دعوت اسلامی ایک بڑا مائلسٹون تھا اس تحریک کا. عام طور پر تبلیغ کا کام تو دیوبندی تبلیغی جماعت کا خاصا سمجھا جاتا تھا نا، لیکن انہوں نے بالکل اس جیسا ایک کارپوریٹ ماڈل بنایا، بس عقائد اپنے رکھے. جی بالکل، ماڈل وہی لیا انہوں نے. آج لاکھوں نوجوان سبز امامہ پہنے نظر آتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے یہ روایت 195 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکی ہے. یہ مقبولیت اب صرف مزارات تک محدود نہیں رہی. دیکھیں، دعوت اسلامی کا قیام واقعی اس مسلک کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ صرف سالانہ عرس یا خانقاہوں تک محدود رہنے سے نئی نسل کو نہیں جوڑا جا سکتا. تو انہوں نے جدید میڈیا کا سہارا لیا. جی، انہوں نے تبلیغی جماعت کے ماڈل کو بریلوی مزاج کے مطابق ڈھالا. میڈیا، مدارس اور عالمی عوامی اجتماعات کے ذریعے ایک ایسا نیٹ ورک کھڑا کیا جس نے اس صدیوں پرانی روایت کو ماڈرن دنیا کے سامنے پیش کیا. اس نے لوگوں میں ایک کمیونٹی کا بڑا مضبوط احساس پیدا کیا. لیکن یہ جو پرانی روایتوں کو ہر قیمت پر بچانے کی ضد تھی، اس پر مجھے یہاں تھوڑا پش بیک دینا ہے. جی ضرور بتائیں. اگر یہ تحریک اتنی وسیع ہے اور دعوت اسلامی جیسے جدید نیٹ ورک موجود ہیں، تو اس تحریک نے ماڈرن دور کے بارے سائنسدان یا عقلیت پسند مفکر کیوں نہیں پیدا کیے؟ یہ اہم تنقید ہے جو کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ درس نظامی اور ان کے مدارس میں بنیادی زور صرف علمی روایات کو حفظ کرنے پر ہے. کیا یہ سچ نہیں کہ تقلید یعنی بلائنڈ فالوئنگ کی ضد نے اجتہاد یعنی کریٹیکل تھنکنگ کے دروازے بالکل بند کر دیے؟ تاریخ اس سوال کا جواب اس مسلک کے علم کو حاصل کرنے کے نظام میں دیتی ہے. دیکھیں، بریلوی مدارسوں اور روایات کا اصل مقصد کبھی دنیا کو نئے سائنٹیفک حقائق سے روشناس کرانا تھا ہی نہیں. اچھا، یعنی ان کا مقصد کچھ اور تھا. ان کا بنیادی مقصد ان علمی اور روحانی روایات کو بچانا تھا جو ان تک پہنچی تھیں. یہ نقلی علوم یعنی ٹرانسمیشن پر زور دیتے ہیں، عقلی علوم یعنی امپیریکل سائنس پر نہیں. اچھا. امام احمد رضا خان خود ایک بہت بڑے عالم تھے. ہزاروں فتوے لکھے انہوں نے، یہاں تک کہ سائنس اور اسٹرانومی پر بھی لکھا، لیکن ان کا اثاثہ اور مائنڈ سیٹ روایتی تھا. جیسے ان کا وہ مشہور فتویٰ جس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. جی ہاں، جیو سینٹرک ویو تھا ان کا. اب 20th سینچری کے آغاز میں ایسی بات لکھنا جبکہ سائنس آگے نکل چکی تھی، یہ ان کے پورے ورلڈ ویو کی نشاندہی کرتا ہے نا. یہ ان کی تھیولوجیکل میتھڈالوجی کا ایک خالص نتیجہ تھا. انہوں نے قرآن اور حدیث کی ظاہری عبارت کو اس دور کی جدید سائنس پر ترجیح دی. جب آپ کا پورا فریم ورک اس مفروضے پر کھڑا ہو کہ پچھلی نسلیں ہم سے بہتر جانتی تھیں اور ہمارا کام صرف فالو کرنا ہے. جی، تو وہاں سے نئی سائنٹیفک دریافتیں جنم نہیں لیتی، وہاں سے روایت کے محافظ جنم لیتے ہیں. ان کے نزدیک آخرت کی کامیابی دنیاوی سائنس سے زیادہ اہم تھی. تو کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ماڈرن فکر کے ساتھ ہم آہنگی ناممکن ہے؟ ہماری تحقیق میں طاہر القادری جیسی شخصیت کا بھی تو ذکر ملتا ہے. ہاں، طاہر القادری کا کردار کافی مختلف ہے اس حوالے سے. جنہوں نے جمہوریت، ہیومن رائٹس اور جدت کو اس تصور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. لیکن کیا وہ اس مسلک کی عام آواز ہیں یا صرف ایک ایکسیپشن؟ طاہر القادری یقیناً ایک واضح ایکسیپشن ہے. انہوں نے منہاج القرآن کے ذریعے دکھایا کہ عشق رسول کے تصور کو جدید عالمی قوانین اور روشن خیالی کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے. یعنی انہوں نے ایک راستہ دکھایا. جی، لیکن اگر ہم ماس لیول پر یا عوامی سطح پر دیکھیں تو وہاں آج بھی غلبہ اس روایتی اور جذباتی طرز فکر کا ہی ہے جو دعوت اسلامی یا پرانے مدرسوں سے نکل رہا ہے. عوامی سطح پر اجتہاد اور عقل کی جگہ جذبات کا ہی غلبہ ہے. اور یہی جذبات ہماری اس گفتگو کو اس آخری حصے کی طرف لے جاتے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ بحث انگیز ہے. یہ جو پرانی روایتوں کو ہر قیمت پر بچانے کی ضد تھی، کیا اسی ضد نے انہیں سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا؟ آپ کا اشارہ حالیہ واقعات کی طرف ہے؟ جی بالکل.
جب انہیں لگا کہ ان کی سب سے مقدس روایت خطرے میں ہے۔ پچھلے چند سالوں میں ہم نے سلمان تاثیر کا قتل، ممتاز قادری کا کیس اور تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کے پرتشدد دھرنے دیکھے ہیں۔ جی، یہ واقعی بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ایک تحریک جو میلاد پڑھانے اور قوالی سننے والوں کی تھی، وہ انتہا پسند سیاست کی طرف آخر کیسے مڑ گئی؟ یہ پچھلی ایک دہائی کی سب سے حیرت انگیز سماجی تبدیلی ہے میرے خیال میں، اور میں اس کی وجہ واپس ناموس رسالت کی اس تصور سے جوڑوں گی جو احمد رضا خان نے دیا تھا کہ نبی کی شان میں گستاخی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ جی بالکل کوئی سمجھوتا نہیں۔ جب صدیوں سے چلا آ رہا یہ تھیولوجیکل جذبہ ریاست کے خلاف کھڑا ہوا، خاص طور پر جب انہیں لگا کہ بلیسفیمی لاز کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو عوام کا دباؤ پھٹ پڑا۔ تو ممتاز قادری کا واقعہ ایک کیٹلسٹ ثابت ہوا۔ ٹریگر تھا وہ جس نے اس خاموش جذباتی طبقے کو احساس دلایا کہ اب انہیں اپنا دفاع خود کرنا ہوگا اور احتجاج پر نکلنا ہوگا۔ یعنی خادم حسین رضوی جیسی قیادت نے بظاہر کسی نئے جذبے کو جنم نہیں دیا تھا، بلکہ پہلے سے موجود اس صدیوں پرانے عشق والے جذبے کو ایک ملٹری سٹائل پولیٹیکل فورس میں بدل دیا۔ واقعی انہوں نے اس سب سرفس انرجی کو موبلائز کیا جو نوجوان پہلے صرف مزارات پر صفائیاں کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کی بنیاد سڑکوں پر آ کر اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنا ہے۔ TLP کے عروج نے پرامن صوفی اسلام کو سٹریٹس کی شدت پسند سیاست میں بدل دیا۔ اس چیز نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، اس نے دکھایا کہ امن کا دعوے دار مسلک جب اپنی تھیولوجیکل ریڈ لائنز پر آتا ہے تو وہ ریاست کی سب سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ یہ ایک عجیب پیراڈاکس ہے، لیکن یہاں تحقیق میں ایک اور پہلو بھی ملتا ہے، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بتائیے۔ کیا تمام بریلوی علماء اور ان کے لاکھوں پیروکار TLP کے اس تشدد اور سڑکیں بلاک کرنے کی فلسفی کی حمایت کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، تمام بریلوی علماء اس طرز عمل کی بالکل حمایت نہیں کرتے۔ بہت سے مین سٹریم سکالرز TLP کے پرتشدد دھرنوں اور عام لوگوں کو نقصان پہنچانے پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ یعنی ان کا اختلاف موجود ہے اس طریقہ کار سے؟ جی ہاں، ان کا ماننا ہے کہ عشق رسول کا تقاضا امن اور قانون کی پاسداری ہے، موب وائلنس نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جذبات ابال پر ہوتے ہیں تو ماڈریشن کی آوازیں اکثر دب جاتی ہیں۔ TLP کی آواز اتنی اونچی تھی کہ قومی اور عالمی سطح پر اس تحریک کا مجموعی تصور ہی بدل گیا۔ سوچے، جو لوگ انہیں صرف میلہ تھیلا والے سمجھتے تھے، اب انہیں ایک سخت پولیٹیکل فورس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آج کی یہ تحقیق واقعی اس بات کا ٹھوس جائزہ ہے کہ افکار کیسے آکار بدلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک تحریک کولونیل دور کی آئیڈینٹی کرائسس میں پیدا ہوئی۔ جی، اور کیسے انہوں نے اپنی تھیولوجی کو ڈھالا۔ بالکل، ذاتی اور عطائی علم کی بحثیں لا کر اپنی روایاتوں کو بچایا، فتووں کی ایک دیوار کھڑی کی اور عوام کو جوڑا۔ اور اس کے بعد سیاست کا میدان۔ واقعی، اور جب بات ان کے تھیولوجیکل کور پر آئی تو یہی محبت والا مسلک سڑکوں پر ایک آگ بن کر ابھرا۔ اس تحریک کو واقعی آپ صرف سفید یا سیاہ رنگ میں نہیں دیکھ سکتے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کا دور انتہائی تیزی سے بدل رہا ہے، ایک ایسا ڈیجیٹل دور جہاں ہر نئی نسل ہر چیز کو عقل اور منطق کے ترازو میں تولتی ہے۔ ایسے وقت میں کیا جذبات اور ثقافتی روحانیت پر مبنی یہ صدیوں پرانی تحریک اپنی اصل شناخت اور سخت خال برقرار رکھ پائے گی، یا اقلیت اور جدت کے اس طوفان میں انہیں بھی اپنی تھیولوجی کو تبدیل کرنا پڑے گا؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔